قرآن کا اعلان ہے. کیا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی ہر لمحہ ایمان کی حالت پہ رہنے کی اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا کہ موت کے وقت تک شیطان ہمارے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے. تو اس آیت کا پہلا جز یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں دوسری آیت بھی اللہ نے نازل کیا, فرمایا فاتقوا اللہ مستطعتم. تو اللہ سے ڈرو جتنی کی تم ڈرنے کی طاقت رکھتے ہو. یعنی بندہ جس قدر بھی خوف رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ سے ڈرے. آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا انسان جب اللہ کے علاوہ سے ڈرتا ہے, مثلاً شیر سے ڈرتا ہے, سانپ سے ڈرتا ہے, انسان سے ڈرتا ہے, ماں باپ سے ڈرتا ہے, دوست احباب سے ڈرتا ہے, قانون کے سسٹم سے ڈرتا ہے, ججوں کے فیصلے سے ڈرتا ہے اور حاکموں کے ظلم سے ڈرتا ہے, تو اس وقت انسان اس سے بھاگتا ہے. مگر اللہ رب العزت سے جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ سے بھاگتا نہیں ہے بلکہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. پتا چلا جب اللہ کے علاوہ سے بندہ ڈرے گا تو اس سے بھاگے گا, مگر جب اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مقدسہ نے دوسری جگہ پہ تاکید کے ساتھ اعلان فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم, سب سے باعزت اور سب سے باعظمت وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو ہمیں ہر لمحہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر کے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. اللہ سے ڈر کر کے عبادت میں شامل ہونا چاہیے. اللہ سے ڈر کر کے نماز کی پابندی کرنا چاہیے. بلکہ قرآن مبارکہ نے دوسری جگہ اللہ سے ڈرنے والے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کتنی بڑی عظمت ہے رب سے ڈرنے والے بندے کے لیے کہ ہدایت کی ضمانت دی جا رہی ہے اور رحمت کی ضمانت دی جا رہی ہے. میرے عزیز اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا قرب پا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیشہ امان میں رہتا ہے. بلکہ آؤ یہ آپ نے قرآن کی آیت مبارکہ سے اندازہ لگایا کہ اللہ سے ڈرنے کی کیا اہمیت ہے. حدیث مبارکہ دیکھیں, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن کا بدن اللہ رب العزت کے خوف سے لرزہ ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ حدیث میں ہے کما یتہانسو عن الشجرۃ ورقھا, جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں. پتا چلا حدیث میں فرمایا گیا بندہ جب اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں. کتنی بڑی عظمت ہے اللہ سے ڈرنے کی. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے,
جو اللہ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دے، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں جو آنکھ پہرا دے اسے بھی جہنم نہیں چھوئے گی، اور جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس آنکھ کو بھی جہنم نہیں چھوئے گی۔ سوچیں کتنی بڑی عظمت ہے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنے کی۔ اور بلکہ ایک حدیث قدسی میری نگاہ سے گزری کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے عزت کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا، دو خوف اور دو امن کو میں اپنے بندے پر جمع نہیں کروں گا۔ ایک یہ کہ اگر میرا بندہ دنیا میں میرا خوف رکھے گا تو کل قیامت کے دن اسے میں بے خوف کر دوں گا، یعنی امن میں کر دوں گا، اور اگر اس نے دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو کل قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ سوچیں جب بندہ دل میں اللہ کا خوف رکھ لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے امن عطا فرما دے گا، اور اگر انسان دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو گیا، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ جسے خوف میں مبتلا کر دے اسے پھر کوئی بھی انسان بچا نہیں سکتا۔ لوگوں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، ہر چیز ہم بے فکر کرنے لگے، خواہ وہ گناہ کا کوئی بھی معاملہ ہو ہم اس کو بے فکر کرنے لگے، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، اور اسی خوف نکلنے کی وجہ سے آج ہم زنا بھی کرنے لگے، آج ہم چوری بھی کرنے لگے، آج ہم ظلم بھی کرنے لگے، آج ہم پڑوسی کو ستانے لگے، آج ہم نماز کو چھوڑنے لگے، آج ہم زکوٰۃ دینے سے بچنے لگے، آج ہم نے گناہوں کے نہ جانے کون کون سے راستے کو اپنا لیا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، بلکہ آؤ میں آپ کو بتاؤں حدیث مبارکہ میں اللہ سے ڈرنے کی جو اتنی تاکید آئی ہے اس پر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے وہ خوف رکھا تھا، اور آپ اللہ سے ایسے ڈرتے تھے کہ آپ کم بولتے تھے، اور آپ جب اللہ رب العزت کا خوف آپ کے اوپر غالب آ جاتا تھا اس وقت حضرت صدیق اکبر اللہ کے خوف سے کانپنے لگتے تھے۔ اور بیان کیا جاتا ہے حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے اوپر خوف خدا طاری ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے ایک درخت پر پرندے کو دیکھا، پرندہ درخت پر بیٹھا ہے اور پھل کھا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو درخت پر بیٹھ کر کے پھل کھاتا ہے، کاش کہ میں درخت کا پھل ہوتا اور مجھے کوئی پرندہ کھا لیتا۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں درخت کا پھل ہوتا پرندہ مجھے کھا لیتا، گویا اشارے میں بتا دیا صدیق اکبر نے، پھر میں اللہ کے حساب سے محفوظ ہو جاتا۔ لوگوں ایسا خوف تھا صدیق اکبر کے اندر۔ اب میں آپ کو بتاؤں عمر فاروق اعظم کا خوف کہتا تھا، ہم لوگ حضرت عمر کو نہ سمجھ سکے، حضرت عمر کے اندر اللہ نے کیسا خوف رکھا تھا۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار تنکے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے کہا کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، اور آگے فرماتے کاش کہ میری ماں مجھے جنی نہ ہوتی، یعنی نہ جنتی نہ میرا حساب ہوتا۔ اس قدر ڈرتے تھے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے
حضرت عمر فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے دونوں آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے نشانات پڑ گئے تھے، بلکہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حالت نماز میں میرے والد اتنا روتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نماز پڑھا رہے تھے میرے والد، اور میں صف کی تیسری نمبر صف میں کھڑا تھا اور تیسرے نمبر صف میں کھڑا تھا، اس وقت میں نے دیکھا حالت نماز میں میرے والد کے رونے کی آواز میرے کان میں ٹکرائی۔ لوگوں، جس کا بیٹا تیسرے صف میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کے رونے کی آواز کو سن رہا ہے، اس باپ کی عظمت کو میرے جیسا بندہ قطعی بیان نہیں کر سکتا۔ بلکہ آؤ دیکھو، یہ تو خلیفہ تھے، خلیفہ حضور کی زوجہ محترمہ، سب سے چہیتی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات دیکھو، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی، اور عظمت وہ کہ بیویوں میں حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے زانوئے مبارک پر میرے آقا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، اور آقا نیند میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا، خوف خدا سے آنسو جاری ہوا تھا، آنسو آنکھ سے نکلا اور میرے آقا کے رخ زیبا پر گرا۔ حضور آنکھ کو کھولتے پوچھا عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کے خوف سے اللہ کو یاد کیا کی تو اس کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گیا۔ سوچیں کون ہے عائشہ صدیقہ، نبی کی زوجہ ہیں، مگر اس کے باوجود خوف اتنا غالب ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ لوگوں، یہ ہمارے بڑے تھے، اور ایسے بڑے تھے جن کی مثال لانا مشکل ہے۔ جب یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ ہر لمحہ گناہوں میں مبتلا ہیں، ہر لمحہ ہمارا گناہوں میں گزر رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، اور جس کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ رب العزت نے جب اعلان کر دیا کہ میں اس کے اوپر 2 خوف اور 2 امن اکٹھا نہیں کروں گا۔ اگر بندہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھا، یعنی مجھ سے ڈرا، تو میں کل قیامت کے دن اسے خوف سے بے فکر کر دوں گا، یعنی اسے امن عطا کر دوں گا۔ اور اگر بندہ دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، مجھ سے بے خوف رہا، تو کل قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ تو لوگوں، اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العزت کے خوف سے، گناہوں سے بچو، اللہ رب العزت کو راضی کرو۔ دنیا چند دن کی ہے، بہت سی روایتیں میں نے اس پر پڑھی، کم وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس اتنا کہنا، اللہ کے ڈر سے جس نے بھی گناہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا، مختصر میں سن لیں، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی پر فدا ہو گیا اور زنا کا راستہ تک نکال لیا، اور وہ قافلے میں لڑکی کے ساتھ چل بھی چکا۔ جب زنا کے ارادے سے لڑکی کے قریب ہوا، یہ مختصر بتا رہا، اس لڑکی نے ایک ہی جملہ کہا، دیکھ لو کوئی قافلے میں سو جگ تو نہیں رہا۔ اس نے قافلہ دیکھا، کوئی نہیں جگ رہا۔ اس لڑکی نے کہا سب سو گئے؟ اس جوان نے کہا ہاں سب سو گئے، میں تمہاری محبت میں تمہارے پاس آیا، اب تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، سب سو رہے۔ اس لڑکی نے ایک جملے میں کہا دیکھو سب تو سو رہے، کیا خیال ہے تمہارا اس کی ذات کے بارے میں جو میرا اور تمہارا رب ہے؟ کیا رب تعالیٰ بھی سو رہا؟ جوان نے کہا نہیں، وہ تو سونے سے پاک ہے۔ اس لڑکی نے کہا تو پھر اس سے ڈر
جو ہمارے اور تمہارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اس جوان نے اللہ کا خوف پیدا کیا اور گناہ سے باز آیا، اور پھر اس جوان کا انتقال ہو گیا، اس کو خواب میں دیکھا گیا تو کسی نے پوچھا تجھ پر کیا گزری؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے خوف سے ایک بار زنا کرنے سے خود کو روک لیا، اس اور لڑکی سے خود کو بچا لیا تو اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دیا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کر کے رویا کرو، اللہ کو منایا کرو، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کر کے گناہوں سے رکا کرو۔ واللہ جس نے اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لیا، اللہ رب العزت اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔